قسم ہے زمانہ عصر کی، بے شک کہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان کے لیے اس کا مال و دولت اور اس کی اولاد کو ایک آزمائش ہی بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہم انسان ساری زندگی مال و دولت بھی اکٹھا کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے بہت ڈھیر ساری قربانیاں بھی دیتے ہیں، زندگی میں بڑی تگ و دو کرتے ہیں۔ ساری زندگی کا جو دائرہ ہے نا، اگر آپ لوگ کسی بھی بندے کی زندگی کا انالیسس نکال کے دیکھیں تو وہ اپنی زندگی میں جتنی بھی محنت کر رہا ہوتا ہے نا، جتنا بھی مال و دولت اکٹھا کر رہا ہوتا ہے، یا زندگی میں جو کچھ بھی وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ سب اس کی اولاد کے ارد گرد گھومتا ہے۔ میں اپنی اولاد کے لیے ایک اچھا بڑا گھر لے لوں، اپنی اولاد کو ایک گاڑی مہیا کر دوں، اپنی اولاد کے لیے میں ایک زندگی کی ہر سہولت جو ہے نا اس کو مہیا کروں۔ میرے بچوں کو کبھی گرم ہوا کا جھونکا بھی چھو کر نہ گزرے۔ چلو، انسان ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اتنی محنت کرتا ہے اور اپنی مرضی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اگر وہی اولاد اور وہی اہل و عیال آپ کو اینڈ میں جا کے دھتکار دیں، آپ کو ماننے سے انکار کر دیں اور آپ کی ان دی ہوئی ساری قربانیوں کو جھٹلا دیں، تو ایسی صورتحال میں انسان کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ آج آپ کے ساتھ یہاں پہ UK میں آنے والے الیاس کی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس نے کہ اپنی ساری زندگی بہت محنت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ بیچارے مرد ہمیشہ ساری زندگی اپنی اسی خام خیالی میں گزار دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ اپنے گھر کا حاکم بنایا ہے اور ہمارے سپورٹ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی، اہل و عیال کی ذمہ داری ہے، ان کو زندگی کی تمام سہولتیں مہیا کرنا ہے، ان کا کھانا پینا، ان کا نان نفقہ پورا کرنا ہے۔ اور اسی کوششوں میں نا مرد ساری زندگی بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی تگ و دو بھی کرتے ہیں۔ اب یہ الیاس کا تعلق نا جہلم سے تھا اور یہاں پہ اس کے حالات کوئی اتنے خاص اچھے نہیں تھے۔ اب اس کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد نا اس کے 4 بیٹے تھے اور بڑی مطلب وہاں پہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح سے ہینڈ ٹو ماؤتھ انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ اب جی یہ جو بندہ تھا نا الیاس، یہ بڑا ہی سنسیئر تھا، اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا، اور جب 4 بیٹے ہو گئے نا تو پھر اس کے بعد اب بیوی کی بار بار یہ فرمائشیں آ رہی تھیں کہ بھی بچوں کے لیے کچھ ہونا چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، بیٹوں کے لیے کوئی کاروبار ہونا چاہیے۔ خیر جی، اب اسی طرح نا بیوی کی یہ باتیں سن کے انسان کے اندر جو ہے نا چاہتے ہوئے بھی نا ایک ایسی خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ میں زندگی میں کچھ کر کے دکھاؤں۔ اب یہی جو تھا سب کچھ تھا نا وہ الیاس کے ساتھ بھی گزر رہا تھا۔ اس بندے کے ساتھ نا زندگی میں بڑی ٹریجڈیز ہوئیں۔ یہ خیر جی، اب اچھے روزگار کی تلاش میں نا اس نے باہر کے ویزے اپلائی کرنے شروع کر دیے۔ یہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ پاکستان میں اس کی اپنی ایک کریانے کی دکان تھی جس میں سے کہ بس مر بھر کے ہی گھر کا نا گزارا چل رہا تھا۔ اس نے نا جی اپنی وہ دکان بیچی اور اس نے دبئی کا ویزا لے لیا۔ اب جی دبئی یہ بندہ نا 10 سال رہا۔ 10 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور دبئی میں آپ کو پتہ ہے کہ بھی جس طرح سے مطلب وہاں پہ کام زیادہ ہوتا ہے اور محنت کرنے کی اجرت جو ہے وہ کم ملتی ہے، اور انسان ساری زندگی بھی لگا رہے نا تو اس کو کبھی بھی وہاں کا نہ تو پاسپورٹ ملتا ہے اور نہ ہی وہ وہاں پہ مستقل طور پہ رہائش پذیر ہو سکتا ہے۔ خیر جب الیاس گھر سے نکلا اس وقت اس کی جیب تو خالی تھی، لیکن دل میں بڑے ارمان تھے کہ بھی میں جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں کے لیے بڑا کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے انہی خواہشات کو اپنے ساتھ لیے ہوئے یہ دبئی پہنچا۔ وہاں پہ اس نے زندگی میں 10 سال محنت کی۔ یہ وہاں پہ نا مزدوری کیا کرتا تھا، یہ جو کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے نا وہ والا۔ ڈے اینڈ نائٹ اس کی شفٹ بھی ہوا کرتی تھی، دن رات یہ محنت کرتا تھا، اور دبئی کی گرمی میں یہ بڑی ہی محنت کے ساتھ جو تھا نا وہ کام کیا کرتا تھا، ہمت نہیں ہارتا تھا۔ وہاں پہ اپنے پاس ایک بھی ریال یہ نہیں رکھتا تھا، صرف وہاں پہ کھانے پینے کا خرچہ چلانے کے لیے جو پیسے چاہیے ہوتے تھے نا وہی اس کے پاس ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ جو کچھ بھی کماتا تھا پیچھے اپنی بیوی کو بھیج دیا کرتا تھا۔ اب جب بچے آہستہ آہستہ بڑے ہونا شروع ہو گئے تھے، 10 سال ایک بڑا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، پھر جی بیوی کی طرف سے اب یہ ڈیمانڈز آنا شروع ہو گئیں کہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، تھوڑا پڑھ لکھ گئے ہیں، اب ان کو نہ کوئی کاروبار کروانا چاہیے۔ اب کاروبار آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بزنس شروع کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ چند لاکھ کے ساتھ ہی بزنس شروع کر لیں، اس کے لیے ایک اچھی خاصی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ خیر جی اب الیاس نے ہمت پکڑی، اسی طرح سے ہاتھ پیر مارے اور یہ بندہ کرتے کراتے نا UK کا اس کا ویزا لگ گیا۔
اس کو یہ تھا کہ بھی یہاں پہ دبئی میں رہتے ہوئے چاہے میں جتنی مرضی محنت کر لوں لیکن صرف مر بھر کے اتنے ہی چند ریال ہی کما سکتا ہوں جتنا کہ وہ وہاں پہ رہتے ہوئے کما رہا تھا۔ اب جی یو کے آ گیا، یو کے آنے کے بعد اب یہ تھا کہ بھی پیسے جو تھے نا وہ اس نے زیادہ کمانے شروع کر دیے۔ چونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا تو کوئی اچھی جاب تو اس کو یہاں پہ ملنے سے رہی تھی، یہی اس کے لیے بڑی غنیمت تھی کہ اس کا یہاں پہ یو کے کا ویزا لگ گیا تھا اور وہ یہاں پہ آ گیا۔ اب یہاں پہ آنے کے بعد اس نے ایک کلیننگ کی جاب بھی کی، اس نے یہاں پہ ڈیلیوری ڈرائیور بھی بنا، اس نے یہاں پہ ٹرک لوڈنگ کا بھی کام کیا، مطلب کہ بھی ہر وہ کام جو کہ ایک کم پڑھا لکھا یا شخص کر سکتا ہے نا اور جابس کے طور پہ۔ یہ نہیں اس نے دیکھا کہ بھی مجھے میری عزت نفس کو کوئی مجروح ہو رہی ہے یا یہ کام میرے لائق ہے یا نہیں ہے، بس وہ کام نا وہ کر لیا کرتا تھا۔ اور ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ بھی ہر کام کے یہاں پہ آف کورس جو منیمم پیمنٹ ہے نا وہ تو آتی ہی آتی ہے، تو بس یہ ہر کام کر لیا کرتا تھا۔ اور ویسے بھی کام کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، ان کنٹریز میں آنے کے بعد یہاں پہ ہر طرح کے کام جو ہے نا وہ ایک برابر ہی ہوتے ہیں۔ اب جی اس نے نا یہاں پہ یو کے میں اس کو آئے ہوئے کوئی تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، بچے جو تھے وہ جوان ہو گئے تھے، بچوں کی اب اس نے شادیاں بھی کر دی ہوئی تھیں، اور سب کچھ جو تھا وہ بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ جتنی اس کے ذمہ داریاں تھیں نا وہ اس نے پوری کرنی تھیں۔ گھر والوں کو رہنے کے لیے پاکستان میں ایک اچھا گھر بھی بنا کے دیا تھا، بڑا گھر تھا، گاڑی بھی لے لی تھی انہوں نے، بچے بھی پڑھ لکھ گئے تھے، جوان ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئیں۔ اب یہ اس بندے کو نا یہاں پہ بیرون ملک دھکے کھاتے ہوئے اس طرح کی مزدوریاں کرتے ہوئے نا کوئی تقریباً 30 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، اور اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ آخر کب تک جو ہے وہ یہاں پہ، مطلب دبئی میں تو گرمی تھی اور یہاں پہ شدید قسم کی سردی، اتنی سردی میں اتنی محنت مزدوری کر کے تو بھی اب اتنے پیسے کما کے میں نے کرنا کیا ہے، جتنے اللہ نے میرے ذمہ جو تھی وہ ذمہ داریاں لگائی تھیں وہ تو میں نے پوری کر لی ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، ان کے اپنے کاروبار ہیں، تو اب مجھے نا پاکستان واپس چلے جانا چاہیے، اب وہاں پہ جا کے اپنا بڑھاپا جو ہے نا وہ سکون کے ساتھ گزاروں گا۔ لیکن بعض لوگ اتنے بدقسمت ہوتے ہیں کہ ان کی مٹی کو نا قبر کے علاوہ کہیں اور سکون نہیں ملتا ہے، اور یہ کہانی جو ہے نا یہ مطلب کہ بھی محنت مزدوری کرنے والی یا مٹی کو سکون نہ آنے والی، یہ یہاں پہ بیرون ملک آنے والے موسٹلی پاکستانی مردوں کی زندگی میں یہی کہانیاں ہوتی ہیں۔ کوئی اپنی ماں باپ کی اور بہن بھائیوں کے دھوکے کی وجہ سے جو ہے وہ ساری زندگی کام کرتا رہتا ہے، اور کوئی بیوی اور اولاد کے دیے گئے غموں کی وجہ سے جو ہے وہ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے۔ لیکن کام کرنا ان کے مقدر میں بالکل اس طرح سے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے جیسے کہ سانس لینا انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگر انسان کو پتہ ہونا کہ اس کے ساتھ آگے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے یا اگر کچھ برا ہونے والا ہے تو وہ انسان خود سے روک لے، لیکن انسان چونکہ ان ساری چیزوں کو جانتا نہیں ہے، ہمیشہ اچھے کی ہی امید لگاتا ہے، اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ امیدیں باندھے ہوئے نا اب الیاس جی پاکستان پہنچ گیا۔ اب جب اس نے گھر جا کے اپنے گھر کے دروازے پہ دستک دی تو اس کے جو چھوٹے والا بیٹا تھا نا اس نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولنے کے بعد اس نے نا مطلب بڑی ہی عجیب اور سٹرینج سی نظروں سے نا اپنے باپ کو دیکھا، جیسے کہ وہ اس کو پہچانتا ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ کون آ گیا ہے ہمارے گھر۔ ماں کو آوازیں دینی شروع کی، ماں بھاگی بھاگی آئی اور دیکھا کہ جی اس کا شوہر جو ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہے۔ اب جو یہ وارملی ویلکم ایکسپیکٹ کرتے ہوئے الیاس یہاں سے یو کے سے گیا تھا نا کہ بھی میرے گھر والے بڑے خوش ہوں گے، مجھے ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور میرے آگے پیچھے پھرنا شروع ہو جائیں گے، ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ بیوی جو تھی وہ دیکھ کے ہکا بکا رہ گئی، جیسے کہ اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ خیر جی اب الیاس گھر میں داخل ہوا، وہاں پہ بیٹھا اور باتیں وغیرہ شروع ہو گئیں، تو جی باتوں باتوں میں پھر اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو یہ بتایا کہ اب یہ وہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نا یہاں پہ پاکستان ان لوگوں کے پاس واپس آ گیا ہے۔ بیٹے جو تھے وہ مطلب شروع میں تو سن کے تھوڑا چپ ہو گئے، لیکن ان کو یہ تھا، مطلب باتوں باتوں میں اس کو اپنے باپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھی ہم تو یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ آپ ہمیں اپنے پاس وہاں پہ یو کے میں بلا لیں گے اور ہم وہاں پہ آ کے آپ کے ساتھ مل کے زیادہ پیسہ کمائیں گے، الٹا آپ یہاں پہ واپس آ گئے ہیں۔ اب جی الیاس کو نا پاکستان گئے ہوئے کوئی تقریباً 2 ماہ ہی ہوئے تھے، جبکہ اس کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ہر وقت بخار رہتا تھا، جسم میں درد ہوتی تھی، اور جی جب اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے گئے نا تو پتہ چلا کہ الیاس کو کینسر ہو چکا ہے۔
اور یہ بھی اپنی بڑی ہی ایکسٹریم سٹیج پہ ہے. اس کا ٹریٹمنٹ اب اتنا آسان کام نہیں تھا پاکستان میں رہتے ہوئے، جس کی وجہ سے بچوں نے پھر کہا کہ آپ کو وہاں پہ یو کے ہی چلے جانا چاہیے کہ وہاں پہ جا کے ایٹ لیسٹ آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے نا وہ تو ہو جائے گا. اب جی بچوں کے اور بیوی کے مجبور کرنے پہ نا الیاس کو یہاں پہ یو کے اپنے علاج کے لیے واپس آنا پڑا کہ یہاں پہ آ کے اس کا علاج معالجہ ہو جائے گا. لیکن وہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے یہ چند آخری ایام جو ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں، کیونکہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ اب زندگی اور موت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. لیکن وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اپنی زندگی کے آخری دن وہ اپنی اولاد کے ساتھ گزارے، جن کے لیے کہ اس نے ساری زندگی محنت کی، وہ اس کی خدمت کریں اور وہ آرام سکون سے اس دنیا سے چلا جائے. لیکن جی بیوی اور بچوں نے بہت مجبور کیا کہ ہم تمہیں یہاں پہ نہیں سنبھال سکتے ہیں، نہ ہم تمہارا یہاں پہ علاج کروا سکتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ تم نے مطلب ویسے بھی تو ساری زندگی ہمارے بغیر ہی گزاری ہے، تو اب یہ اچھا ہوگا کہ تم وہاں پہ یو کے واپس چلے جاؤ، کیونکہ تمہاری بیماری جو ہے وہ یہاں پہ رہتے ہوئے آگے مطلب بچوں کے یعنی کہ اس کے بیٹوں کے جو بچے ہیں نا ان کو بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے، یا مطلب ان کی صحت کے لیے خدشہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بھی یہاں پہ ہم تمہیں نہیں اکموڈیٹ کر سکتے، اب تمہیں جو ہے وہ وہیں پہ یو کے میں واپس جا کے اپنا علاج کرواؤ. اگر تم ٹھیک ہو جاتے ہو، تمہاری مطلب زندگی بچ جاتی ہے، تو تب تم واپس آ جانا. مجبوراً مرتے بھرتے بیچارہ الیاس یہاں پہ یو کے واپس آ گیا. یہاں پہ آ کے اس کا علاج بھی شروع ہو گیا اور وہ یہاں پہ ہاسپٹلائزڈ ہو گیا. بہت زیادہ ہی اس کے مطلب مشکل دن تھے یہ، جبکہ اس نے ہاسپٹل میں رہتے ہوئے اپنی کیمو تھراپی وغیرہ کروائی. اس کا ٹریٹمنٹ تو چل رہا تھا لیکن بچنے کی امید کوئی اتنی خاص نہیں تھی. بیچارے الیاس نے اپنی زندگی کے آخری دن ہسپتال کے بیڈ کے اوپر بے یارو مددگار لیٹے ہوئے گزارے. سارا وقت جب بھی وہ کیمو تھراپی کے بعد تھوڑا سا ہوش میں آتا تھا تو رونا شروع کر دیا کرتا تھا کہ میرے بیوی بچوں نے مجھے سہارا نہیں دیا، اور نہ ان لوگوں نے مجھے مطلب دیکھنے کے لیے آئے، نہ کچھ اس طرح سے. اور یہ ان رسیدوں کو دیکھ دیکھ کے بہت زاروں قطار رویا کرتا تھا. جو رسیدیں یہ یہاں سے پیسے بھیجنے کے لیے ہر دفعہ جب آپ پیسے بھیجتے ہیں نا پاکستان، تو ایک ریسپٹ ہوتی ہے. اب وہ ساری رسیدیں اس نے اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہوئی تھی. ان کو دیکھ دیکھ کے یہ روتا تھا کہ میں ساری زندگی ان لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا رہا، اور میرے آخری وقت میں میرے سرہانے بیٹھنے کے لیے دو الفاظ محبت کے بولنے کے لیے ان لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. اپنی ساری زندگی اس نے محنت مزدوری کرتے ہوئے مشقتوں میں جو گزاری سو گزاری، لیکن اپنی زندگی کے چند آخری ایام بھی اس نے بڑی ہی تکلیف میں گزارے. کینسر کی تکلیف تو ایک طرف رہی، لیکن بیوی اور بچوں کی طرف سے دھتکارے جانے کی جو اذیت تھی وہ ان سب پہ بھاری تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں وتھ سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. انٹل دین اللہ حافظ.